الہ العالمین آپ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ امی سے زیادہ، ابو سے زیادہ، بہن سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، یاروں سے زیادہ، اپنوں سے زیادہ، پراؤں سے زیادہ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، دنیا کے اندر وہ مان لالی نہ جنا، دنیا کے اندر وہ پیار ہی نہ آیا جو میرے پیار کا اپنے بندے سے مقابلہ کرتا ہو۔ تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، دیکھو اللہ کا پیار، تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک کا نام حضرت مالک بن دینار ہے، ایک کا نام حسن بصری ہے، ایک کا نام جناب شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، تینوں آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کتابوں میں یہ پڑھا جب بندہ خدا کو مناوے گا، اللہ اکبر، اللہ کو منانے کے بھی بڑے بڑے اللہ نے بہانے بتائے، میرے نبی نے بتلایا۔ اللہ کو منانا ہو دعائیں کر کر کے مناؤ، اگر پھر بھی اول تو مان جاتا ہے، اگر دعائیں کر کر کے خدا نہ مانے، اللہ اکبر، پھر کسی غریب کو سفارشی بنا لو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سفارشی بنا لو، ماں باپ کے گٹے گوڈوں میں ہاتھ رکھ کے ماں باپ کو سفارشی بنا لو، پڑوسی کا خیال کر کے سفارشی بنا لو، اللہ اکبر، کسی اندھے کو بھٹکے کو راستہ دکھا کے سفارشی بنا لو، لنڈے بازار سے کسی کو میرے عزیز و استعمال شدہ سویٹر دے کے اسے سردی سے بچا کے اسے سفارشی بنا لو، دنیا والے لاکھوں سے راضی ہوں گے، مالک کائنات بندے نیکی کے ارادے کرنے پر بھی تیرے سے راضی ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی اپنی حکمت کی وجہ سے پھر عزیزوں کسی سے نہ مانے تو پھر کیا، اللہ جل شانہ کو اپنی نیکیاں یاد دلاؤ۔ وہی میرے عزیزوں رحمت والا نبی ذکر کر رہا ہے کہ تین دوست سفر پہ چلے، راستے میں بارش ہو گئی، تینوں غار میں چلے گئے، ایک نے ماں باپ کی فرما برداری گنوائی، اللہ اکبر، ایک نے ماں باپ کی فرما برداری گنوائی، پتھر یوں کر کے سرک گیا، دوسرے نے اللہ اکبر گناہ پر قابو پاتے ہوئے اللہ سے ڈر سنایا، پتھر یوں کر کے سرک گیا، تیسرے نے اپنا دکھڑا سنایا، سارا سرک گیا۔ میرے عزیزو جب حالات بہتر نہ ہو اور مخالفت بڑھتے جائے، میرے کو اللہ جل شانہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے، اللہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے، اللہ میں نے یہ کیا تیرے ڈر سے، جب ہر بات میں ڈر آئے گا، ہر بول میں اللہ اللہ آئے گا، جب خدا کے آگے نیکی کو ظاہر کرے گا، خدا پاک کی قسم ہے تم عدالتوں میں چلے جاؤ، تھانوں میں چلے جاؤ، اگر کسی قوم برادری میں بینا پڑ جائے، جھگڑا ہو جائے، یار تو اسے نہ دیکھ مجھے دیکھ، میں تیرے باپ دادا کا خادم ہوں، میں تیرے باپ کے کشکوں میں تیرے باپ کی منجی کسا کرتا تھا، میں تیرے ابا جان کی پیتیاں کسا کرتا تھا، تمہارے ڈھور چلایا کرتا تھا، اپنی ماں سے جا کے پوچھ میں یوں کیا کرتا تھا، میں تمہارے باپ کا خادم ہوں، اے بچے میرا خیال کر لے۔ اللہ جل شانہ میرے چہرے پہ نبی کی سنت ہے، برادری نے مخالفت کی، رشتہ داروں نے مخالفت کی، مجھے اپنوں نے رشتہ نہ دیا، تائے چاچے نے مجھے رشتہ نہ دیا، سگے مامے نے دھتکار دیا، اللہ لیکن میں نے اس رشتے کو نبی کے ساتھ تعلق کو نہ چھوڑا، اللہ اگر یہ تجھے رشتہ پیارا لگا تو میرے پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ، میں صبح صبح سفر پہ جا رہا تھا، میں نے ایک چڑیا کو، ایک پرندے کو، ایک بٹیر کو، ایک گھگی کو، ایک طوطے کو، ایک کوے کو میں نے بل بلایا ہوا دیکھا، گرمی کا موسم تھا، مجھے بھی چلتے پیاس لگی، زبان پہ کانٹے چبھ رہے تھے، اللہ اکبر، ٹپ ٹپ نلکے سے پانی ٹپک رہا تھا، کوے چڑیا کی رسائی سے باہر تھا، الہ العالمین مجھے ترس آ گیا، اللہ اکبر، میرے ہاتھ کے اندر کولا پیالہ نہیں تھا، میں نے قطرے یوں کر کے مٹھی میں جمع کیے، چلو میں جمع کیے، طوطے کے آگے رکھ دیا، یا اللہ مینا کے آگے، کوے کے آگے رکھ دیا، چار چونچے گیا، یوں کر کے پر ہلاتا ہوا میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا، اللہ تیری مخلوق کو پانی پلایا، مجھے دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے، رب کعبہ کی قسم مالک کائنات کے آگے اپنی عاجزی انکساری کو رکھو، اللہ کو ترس آئے گا، کہ پھر بھی خدا پاک نہیں مانتا، پھر خدا پاک سے اپنا ڈر بتاؤ، اللہ میں تیرے سے کہاں کہاں ڈرا۔ وہ میرے عزیزو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ایک شخص تھا جس کی ماں آیا کرتی تھی بچے کو توبہ اللہ کرا دے، بچہ نہیں مانتا تھا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، میرے عزیزو اللہ اکبر، غالباً موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ہاتھ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، میرے عزیزو بچہ نہ مانا، اللہ اکبر، وہاں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، وہ نوجوان نہ مانا، موت آ گئی، موت آ گئی، موت آ گئی، میرے محترم دوستوں بزرگوں، پھر وہ احساس ہو گیا جب آخری سانس سے اٹک اٹک کے آ رہی تھی، اپنی ماں کو کہنے لگا اماں میرے سے وعدہ کر میرے مرنے کے بعد 3 کام کرے گی، اور نے کہا کیا بیٹے، زندگی میں تو ساری منوائی، میری کوئی نہیں ماننی، اب کیا؟ کما پہلا کام کریو، آج اسے میرے رونے پہ ترس نہیں آ رہا، گڑ گڑانے پہ ترس نہیں آ رہا،
अम्मा पहला काम करियो, जब मैं मर जाऊं तो अपने गले से दुपट्टा निकाल कर मेरे गले में डाल के इस वेड़े में घसीटियो, और हो सके तो अल्मा जान मुझे गलियों में घसीटियो। दुनिया पूछे इसे क्यों घसीट रही, कह देना ये खुदा का नाफरमान है। मौत के ऊपर डर गया। ऐ मेरी अम्मा, जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र पर आकर अम्मा सारा जहान चला जावे, अम्मा चुपके से मेरी कब्र पे आकर थोड़ा सा रोके दिखा दियो, क्या पता माँ की ममता पर अल्लाह को प्यार आ जाए। हाय, बस इतना कहना था, सांसें निकल गई। हाय हाय। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहते हैं माँ ने गले से पट्टा उतारा तो पट्टा उतारा, अल्लाह अकबर, और बच्चे के गले में डालकर बल देना शुरू हुए। कमरे के कोने कोने से आवाज आई, छोड़ दे से बल न दे, या आखिरी वक्त में मैं अल्लाह से दोस्ती लगा के चला गया। फिर अल्लाह को बताओ, या अल्लाह मेरे बस के अंदर कोई नहीं, ए अल्लाह आप मुझे कैसे अजाब देंगे। अल्लाह नहीं, हम अल्लाह की कसम खो, एक हमने हस्ती की ज़ियारत की जिसका नाम मेरे अजीज़ हज़रत मूसा खान बाजी रूहानी था। अल्लाह ने मुझे तिरमिज़ी शरीफ शुमाइल तिरमिज़ी की आखिरी हदीस तक उनसे पढ़ने का अल्लाह ने मुझे मौका अता फरमाया। रात को जब तक 9-10 बजे लेके बैठा करते थे। ओहो, फिर मेरे अजीज़ों जब हदीस पाक का दर ख़त्म होता, समझाने का वक़्त ख़त्म होता, 93-94 की बात है, फिर मूसा खां यूँ करके हाथ उठा लेते, अल्लाह ये नबी के मेहमान है, इन्हें यूँ दे दे, इन्हें यूँ दे दे, इन्हें आलिम बना, इन्हें फाजिल बना, इन्हें मुत्तकी बना, तक़वे परहेज़गार बना। फिर रोने लग जाते, कहते अल्लाह तुझे देना पड़ेगा, मैं तुझे कह रहा हूँ अल्लाह तू इन्हें दे। अल्लाह तू इन्हें क्यों नहीं देता? अल्लाह मैं तेरे से लेके दूँगा, अल्लाह मैं उस वक़्त तक नहीं उठूँगा जब तक तू इन्हें नहीं देगा। रब्बे काबा की कसम है मेरे अजीजों, मांगने का अंदाज होता है। कोई उंगलियां चटखा के मालिक को मनाता है, कोई सजदों में रो रो के मालिक को मनाता है। नारे तकबीर, अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद, शान मुस्तफा जिंदाबाद, अब्दुल सिद्दीकी। जब दुनिया के अंदर अल्लाह के सामने बैठेंगे, कभी उंगलियां, कभी मुंह, कभी कहेंगे अभी आ रहा हूँ, अल्लाह फरमाओ ढोंगी चल यहाँ से भाग, अल्लाह अकबर, तेरी मेरे यहाँ जगह कोई नहीं, निकल। जो खुदा के घर में यूँ आया, जिसने अल्लाह अकबर का जिस्म में कब कबाहट आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का, और इसके पढ़ने का उसे एहसास हुआ कि मैं सुना रहा हूँ वो सुन रहे हैं, रुकू तक यूँ हो गया। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह अकबर, फरिश्तों देखो, अतजलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, खून लेजी करता तो देखा था, आज देखो मेरे आगे कैसे अपनी गर्दन झुका के खड़ा हुआ है। क्या रहा? जब बंदे का प्यार अल्लाह से बढ़ा तो यूँ करके रुकू के अंदर चला गया, सुबहान रब्बिल अज़ीम। अल्लाह कहते देखो देखो मेरे और करीब आ गया। पहले कुर्सी पे बैठ के कहता है यार तेरी मेहरबानी, और जांदी कर, फिर करीब आके कहता है तेरी दाढ़ी को हाथ, सख्त पत्थर से पत्थर दिन नरम हो जाता है। 6 बंदे कहते हैं अल्लाह जांदी कर, बंदे जांदी कर। जब यूँ करके फिर उठा और दौड़ के अल्लाह अकबर सजदे में पड़ गया। है जब बंदा किसी के पैर पकड़ता है बस यार अखीर होगी, जब बंदा खुदा के पैरों में सर रखता है अल्लाह फरमाता है बस अखीर हो गई। फिर 7वां आसमान के फरिश्ते गवाह बन जाते हैं, सफारशी बन, अल्लाह दे देना, अब तो इसने अपना सब कुछ गिरा के तेरे कदमों पे लुटा दिया। अल्लाह फरमाते हैं इसको को सजदे से सर उठा, दामन तू पसार के बैठ जा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैं तुझे दूंगा, मुझे देने में मजा आएगा, आज तुझे अपनी झोली में लेने में मजा आएगा। दो यार बनाओ काम आवेंगे, 2 यार बनाओ। अब्दुल हन्नान से यारी खोखली, मुलाजिम हुसैन साहब से एक दीन की निस्बत से यारी बना, दिल के अंदर खोट आ गया खोखली, भाई अशरफ से यारी खोखली, 2 यार बना, एक अलमारी में पड़ा हुआ अल्लाह का कुरान और ये दूसरा बिछा हुआ मुसल्ला, इनसे यारी बना। और ये दोनों यार रात की तन्हाई में तेरे से ऐसे ऐसे बातें करेंगे जैसे महबूब मुहिब से बात करता है, जैसे माशूक आशिक से बात करता है। एक रात के अंधेरे में खुदा को कुरान पढ़ के सुना और एक रात के अंधेरे में मुसल्ले पे थोड़ी देर बैठ के दिखा,
رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کے کام تو دور کی بات ہے، قیامت کا دن ہوگا، ایک یار تیرے سجے ہوگا، ایک یار تیرے کھبے ہوگا، یہ حضور کے حوض کوثر سے تجھے پانی پلاتے ہوئے، شفاعت کے جھنڈے کا سایہ دلاتے ہوئے، مالک کے کائنات کے دربار سے کامیابی کا پروانہ دلاتے ہوئے، یہ دونوں یار تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی قسم جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آ جائیں گے۔ دو یار قرآن۔ مولوی جی مجھے پڑھنا نہیں آتا، دیکھنا تو آتا ہے، پتہ ہے کہاں پڑھا ہوا ہے، کیا کروں؟ فرمایا روزانہ وضو کر، نماز پڑھے، وضو کرنے کے بعد قرآن پاک ادب کے ساتھ لے لے، یہاں بوسا، یہاں پھر سینے سے لگا کہ اللہ سائنس تو نے پڑھا دی، الجبرا تو نے پڑھائی، فزکس بایو ضیا تو نے پڑھا دی، نہ پڑھ سکا تیرا قرآن نہ پڑھ سکا، اے اللہ 7 سال کے بچے کے اللہ آنکھوں والے اندھوں کو اللہ تو نے رحم فرمایا، اللہ انہیں قرآن پڑھا دیا، مجھے بھی قرآن پڑھا دے۔ رب اکبر کی قسم اگر مالک کو پیار آ گیا دنیا میں قرآن کا وارث بنائے گا، اگر اسی محبت دردمندانہ انداز میں موت آ گئی تو قیامت کے دن امید ہے اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا، قرآن کے وارثوں کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ ایک مسلح سے یاری لگا، یار سے یاری اوکھے ویلے میں بھاگ جائے گا، مسلح سے یاری لگا، اللہ اکبر، یہ اوکھے ویلے میں کام آئے گا۔ پھر اس یاری کو مضبوط کرنے کے لیے، اس یاری میں ٹانکا فٹ کرنے کے لیے روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا معمول بنا لے۔ مال مول سے ماننے نہ ماننے، بندہ سجدے میں سر رکھے اللہ فوراً مان جاتا۔ 3 خدا کے ولی حرم میں شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، مالک بن دینار بیٹھے ہوئے، تینوں آپس میں لگے ہوئے بحث کرنے، بڑے بڑے ابدال تھے، مفتی تھے، اللہ کیسے مانتا ہے بندے سے؟ ایک نے کہا مانگتے مانگتے آنکھوں میں سے ارکا آنسو نکل آئے، مان جائے گا۔ ایک کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، اگر رونگٹے کھڑے ہو جائیں روتے ہوئے مان جائے گا۔ تیسرا کہنے لگا نہیں، سچے دل سے بلا وہ مان جائے گا۔ تینوں کی بحث ہو رہی، کون کس کی ماننے؟ وہ کہنے میں نے کتابوں میں، وہ کہ میں نے کتابوں میں نے بڑے سے یوں سنا۔ ایک بوبو بیٹھی تھی کمرے میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی، کہاں؟ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، کونے میں۔ بوبو جانو کون ہے؟ ایک تھی گھر میں بوبو، جو ابا کو دیکھ کے گھر میں کہتی تھی ماشاء اللہ آ گیا، روٹی پانی کھائی نہیں کھائی، جو بچوں کو سونے سے پہلے کہتی تھی اے دی انہیں نماز تو پڑھا دے، جو اماں تسبیح کے دانوں میں محراب کے اندر مکہ مدینہ دکھایا کرتی تھی، پسلے کے نیچے سے گڑ کی ڈلی، اے بچے مجھے سورہ فاتحہ سنائیو میں تجھے گڑ دوں گی، جا مجھے 4 آنے کی 25 ٹافیاں لا دے، اننے کی ملے کرتی تھی، جیب میں رکھی تھی، نہ پہلے کلمہ سنا اما انا دے، نہ پہلے مجھے درود شریف سنا۔ یہ گھر کے اندر وہ پروفیسر تھا جو مسلح پر تیار، ماں کی گود میں تیار ہوا، یونیورسٹی میں تیار نہیں ہوا تھا۔ یہ پروفیسر تمہیں پڑھا کر امریکہ برطانیہ کا رستہ دکھائے گا، وہ بابو ایسی استانی تھی، پرنسپل تھی، وہ تمہیں خدا کی قسم پڑھایا کرتی تھی، سیدھا جنت الفردوس کا رستہ دکھایا کرتی تھی۔ وہ بوبو گھر میں وہ کرتی تھی، جو ہنڈیا کے اندر چمچہ چلاتے ہوئے شور ہوا تھا باز آیا کہ وہ منع کرا کرتی تھی، ہنڈیا کے کنارے کو یوں ڈنڈی مارا کرتے تھے کہ تجھے تمیز کوئی نہیں، اپنے ہاتھ پہ مار، قطرہ دودھ کا گر جاتا۔ ہمارے ایک گوالا آیا کرتا تھا دودھ بیچنے والا، مجھے بڑا اچھا یاد ہے، بچپن کے اندر دودھ دیتے ہوئے تھوڑا سا 2-4 قطرے رڑ گئے، اس نے گڑوا چھوڑ دیا، پہلے یوں کر کے اپنے سر پہ ملنے لگ گیا، کہنے لگا یہ اللہ کا نور ہے، اس نور کی قدر کرو تو نور اللہ نور ہو جائیں گے۔ اس نور کی قدر، جو رزق کی قدر نہیں کرتا اللہ اس کی قدر کوئی نہیں کرتا ہے۔ جب چبڑ چبڑ کرنا شروع کر دیا، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دیا، اور بغیر ہاتھ دھوئے باتھ روم میں سے نکلی سیدھی باورچی خانے میں۔ باتھ روم کی دنیا اور باورچی خانے کی دنیا اور، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، غفرانک، وہاں کا مزاج اور یہاں کا بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بسم اللہ اول والآخر، اللہم اتی من اتامنا، یہ مزاج اور ہے۔ دل کس نے کہہ دیا باورچی خانہ اور باتھ روم اکٹھا ہوتا ہے؟ نہ ماں رہی، نہ گھر میں اندر دسترخوان رہا، نہ دسترخوان بچھانے والی رہی، نہ روٹیوں کو ٹکڑے توڑ توڑ کر 4 حصوں میں تقسیم کر کر بانٹنے والی بہن رہی، نہ انگلیوں سے سالن چاٹ کر پلیٹ صاف کرنے والا حکم کرنے والا ابا رہا، نہ اللہ اکبر لکڑیاں چگ چگ کر اللہ اکبر۔ پہلے مائی اپنے بچے کے اندر کی طہارت کا، پاکیزگی کا اتنا خیال کیا کرتی تھی، اگر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی پہلے انہیں دھو کے سکھایا کرتی کہ چڑیا کی بیٹھ پڑ گئی لکڑی ناپاک ہو جائے گی، کھانے والے کا مزاج ناپاکی کی طرف چلا جائے گا۔ یہ بوبو تھی گھر میں۔
جو صبح صبح کمرے میں جھانکا نہیں کرتی تھی، نہ پنکھے کی ڈنڈی، نہ لاٹھی، نہ جتی اٹھایا کرتی تھی، بلکہ اس کے بٹھانے کا انداز اللہ اکبر، گالی دے کے نہیں، اللہ تیری عمر کرے، جا میرے بیٹے 5 منٹ رہ گئے نماز میں، لے روشنی ہو گئی، لے سورج نکل گیا، اللہ ناراض ہوگا۔ یقین جانو گھر کے اندر چڑیاں چھتوں پہ چی چی کرتی تھی، اور گھر کے افراد گھر کے اندر قرآن کی تلاوت سے چی چی کیا کرتے تھے، خدا کو ان کو دیکھ بھائی بھی ترس آتا تھا، قرآن پڑھنے والوں کو بھی دیکھ کے ترس آتا تھا۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہے، ختم ہونے سے پہلے اللہ سارے دن کے رزق کا انتظام فرما دیتا تھا۔ اب تو دھکے کھا کھا کے روڈوں پہ مر گئے، صبح سے لے کر شام تک جتی رگڑ رگڑ کے مر گئے، 2 روٹیوں کا حصول نہیں ہو رہا۔ پہلے تو سورہ یاسین اور اشراق کے نفل پڑھنے پر اللہ 24 گھنٹے کی روٹیوں کا وعدہ کرتا تھا۔ جب خدا کے وعدوں کا یقین نہیں ہوگا، دنیا کے وعدوں پر یقین کرو گے، ایسے مار پڑے گی جیسے آپ کو مجھے سارا دن بازار کے اندر مار پڑتی ہے۔ جب اللہ کے وعدوں پہ میرے عزیزو یقین ہو جائے گا، فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اے میرا بندہ آسمانوں میں چھپ جا، زمین میں گڑ جا، ٹوئے کھود کے گڑے کھود کے دفن ہو جا، تیرے مقدر کا رزق نہ تیری ماں نہیں کھا سکتی، تیرے بھائی نہیں کھا سکتا، جہاں بھی جائے گا نوالا روٹی کا وہیں تیرے منہ کے اندر آئے گا۔ میرا اللہ کے وعدوں پر یقین اٹھ گیا آج بندوں کا۔ تم ہو کچھ نہیں، 1 دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، 3 دن سمجھایا، 4-5 دن سمجھایا، جب بندے کی سمجھ میں نہ آیا کہ یار اسے تو کسی کی نظر لگ گئی، کس کے بکاوے میں آ گیا، اماں کہی تے سمجھا، میں تو سمجھا کے تھک گیا، ابا کہتا چاچے کو یار تو میرے منہ نہ لگ، نہ تو سمجھا۔ اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے نبیوں کے ذریعے تمہیں سمجھایا، آرے چلوا کے تمہیں سمجھایا، پتھر نبیوں کے جسموں سے پڑوا کر میں نے سمجھایا، خون کے فوارے نکلوا کر میں نے سمجھایا کہ جس چیز کے لیے مار کھائے جا رہے ہیں یہ چیز عام ہے، اور جس چیز کے پیچھے تم اس کو چھوڑ رہے ہو، میں قرآن میں کہہ رہا ہوں مل حیات دنیا الا متاع الغرور، دھوکا ہے، نہ اس کے پیچھے چل، یہ مرواوے گی، مرنے سے پہلے تیرا کفن تیرے سے چھیننے گی، تیرا منہ تیرے قبلے کی طرف سے موڑ دے گی، اس دنیا کے پیچھے مت بھاگ، یہ اللہ اکبر تیرے بھائیوں کو جنازہ پڑھنے سے روک دے گی، اس کے پیچھے نہ بھاگ۔ تو بیمار ہو کے اسپتال پڑے گا، اگر اس دنیا کی محبت میں مذمت نہ کی، تیری بہن بھی تیرا پتہ پوچھنے نہیں آئے گی، اللہ اکبر، تیری زندگی میں تیری بیوی تیرے سے طلاق لے کے چلی جائے گی، اللہ اکبر، تیرے بچے بھاگیں گے تیرے سامنے، کہیں گے اس سے اچھا تبا تیرے گھر میں پیدا نہ ہوتا، تم مرے گا 50,000 پاکستان بھیجیں گے، تیرے بچے تیرے جنازے کو کندھا بھی دینے نہیں آئیں گے، نہ اس کے پیچھے، جس کے پیچھے اپنے بچے کو سعودیہ بھیج دیا بھیجو، اپنے بچے کو دبئی بھیج دیا بھیجو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، پہلے میری محبت کامل ہو، بس تیر پر چڑھا، نیزے پہ چڑھا دوں، تیروں کی بارش کروا دوں، تلواروں سے ٹکڑے کروا دوں، اے میرا بندہ رتی برابر بھی تیری میری محبت میں فرق نہ آنا چاہیے، جب تیرا میرا پیار گوڑا ہو جائے گا، تیرا میرا پیار بڑھ جائے گا، آنکھ کہے گی اللہ سے محبت، کان کہے گا اللہ سے محبت، دل دماغ کہے گا اللہ سے محبت، پیر چل کے اللہ کے گھر کی طرف آئیں گے، پھر میری اجازت ہے، باپ سے بھی کر لے، ماں سے بھی کر لے، اولاد سے بھی کر لے، جورو سے بھی کر لے، پوتے پوتیوں سے بھی کر لے، مال سے بھی کر لے، جہان سے بھی کر لے، زبان سے بھی کر لے، قوم سے بھی کر لے، لیکن میری محبت کے بعد قوم کی محبت پر میری محبت نہ چھوڑنا، اور بے جا چاہ پی کوئی گل نہیں، قوم کی محبت ہو، بیٹی کی محبت، شادی ہے، رخصتی کا وقت ہے، برات آئی بیٹھی، اجی جمعہ نہیں پڑھنا، اور تو جمعے کی پڑھی، اس یہاں عزت کا معاملہ، اللہ کی قسم یہ عزت آج جائے کل واپس آ جائے گی، جس عزت کو بچانے کے لیے تجھے نماز کی دعوت دے رہی ہے، اللہ اکبر، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ چکوال سے آیا میرا یار بیٹھا، اللہ اکبر، یہ ساری جماعت تقریباً مخلوط یا چکوال سے آئی، اللہ اکبر، بھائی اسحاق صاحب، حافظ صاحب کہاں سے آئے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ادعو الی اللہ میرا حبیب، اللہ اکبر، حاجی مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، جسم گھل گیا امت کے غم میں، رو رہے مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ پاس بیٹھے تھے، حاجی جی موت کا غم کا نہیں، آخرت کی فکر کا نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، پھر کیوں روئے؟ ہائے، رو کے فرمایا پتہ نہیں میرے جانے کے بعد یہ کام اٹھے گا کہ بیٹھ جائے گا، یہ غم کھایا جا رہا، یہ غم کھائے،
مولانا عبید اللہ کہتے میں نے تسلیاں کرائی، الیاس رحمت اللہ رات کا وقت ہے، ہو کے بھر بھر کے رو رہے، سارے گھر والے پریشان ہیں، تسلیاں دے رہے ہیں، نبیوں کی تجھے بشارت ملی، صحابہ کی تجھے بشارت ملی، کس نے یار کے پیچھے ڈنڈے کھائے، تو نے خدا کی محبت میں ڈنڈے کھائے، تھپڑ مار مار کے تیرے منہ لال کی، اللہ کی محبت میں گھر سے بے گھر ہوا، حکا خود بھر کے لے جایا کرتا تھا، وہ لوگوں حکا بھی پیو پیسے بھی لو، لیکن کام بازار کا نہ کرو، کام خدا کا کرو۔ مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے حاجی صاحب آپ یہ بتاؤ، یہ کام جو آپ نے کیا ہے یہ کام نبیوں والا کہ نبیوں والا کوئی نہیں؟ حضرت الیاس نے یوں آنکھیں کھولی، فرمایا الحمدللہ یہ کام نبیوں والا ہے۔ حاجی عبید اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مولانا فکر کیوں کرتے ہو، نبی آ کے چلے گئے، کام قیامت تک باقی رہا، آپ بھی آ کے چلے جاؤ گے، اللہ اس کام کی حقیقت کو قیامت کی صبح تک باقی رکھے گا۔ اس کام کو اٹھانے والے اگر قصبے گجرات والے نہ ہوئے، اللہ چکوال والوں کو کھڑا کر دے گا، پاکستان والوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ فرانسیسی چائنا کو کھڑا کر دے گا، حبشوں کو کھڑا کر دے گا، کہاں صفائی، کہاں ستھرائی، کہاں اللہ اکبر بیڈ، کہاں ہیٹر، گاڑیوں میں ہیٹر، بیڈ میں ہیٹر، باورچی خانے میں ہیٹر، لیکن ساری سہولتوں کو چھوڑ کر قصبے کی اس مسجد کے اندر بیٹھے، جب وضو کا پانی کا میرے عزیزوں ناقص انتظام ہے، کس لیے آئے؟ ربی اللہ، اس لیے آئے کہ رب تمہارے سے بھی راضی ہو جائے، رب ہمارے سے راضی ہو جائے۔ او لوگو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر اپنے حق میں سفارشی بنانا چاہتے ہو، اللہ اچھا سن لو، بچہ گھر سے گیا، ابا گھر پہ آ گیا، کہاں ہے؟ ابا کمرے میں بیٹھا، جب بچہ ہاتھ گھر آئے گا، کہاں گیا تھا؟ امی کہے کہ شوہر خبردار، میں نے سے بھیجا تھا، کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ میں نے بھیجا تھا۔ ہائے، جب فرمایا قیامت کے دن تمہارے اعمال تلیں گے، پل سرات سے گزرو گے، پل سرات سے گزرو گے، اعمال نامہ ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو اللہ اکبر فرشتے تمہیں یوں گرے گے، میں ہوں گا خبردار، میرے لیے آیا تھا، اللہ نے اسے میرے کام کے لیے بھیجا تھا، اللہ اکبر تم میرے کام کے لیے آئے تھے، اللہ کا حکم لے کے پیغام پوری دنیا میں لے کے آئے تھے، پل سرات پہ میں تمہارا وارث، حوض کوثر پہ میں تمہارا وارث، اللہ اکبر نام اعمال تلیں گے، میں تمہارا وارث ہوں، اللہ اکبر جب تک ہاتھ پکڑ کے جنت نہیں پہنچا دوں گا۔ بچہ بھٹکے، حالانکہ گھر کا پتہ ہو وہ گھر ہے لیکن راستہ نہیں آتا، ماں باپ راستہ بتا کر لے جاتے ہیں، میں بھی تمہیں راستہ بتاؤں گا نہیں بلکہ ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس میں لے جاؤں گا، وعدہ ہے میرا وعدہ۔ کہہ دو اللہ کا وعدہ حق، نبی کا وعدہ حق، جبرائیل جو وعدے لے کے آئے وہ حق، دنیا کے وعدے، دنیا کے ارادے کھوکھلے، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ اکبر، ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ یا اللہ یہ وعدے کیسے پورے ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سچا آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ یہ پگڑی والے، ٹوپی والے، یہ کندھے پر سامان اٹھا کو کے باہر ان کا ماحول کچھ اور ہے ہمارا، لیکن یہاں تو وعدہ سچا ہے، یہ ممبر والے، یہ قرآن والے، یہ حدیث والے، اللہ اکبر، جو سچ کی حمایت نہیں کر، جھوٹ کی حمایت نہیں کرتے بلکہ جھوٹ کی مذمت کرتے، اللہ ان سے کر ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج زندگی کے اندر جو حالات ہمارے مخالف ہیں، وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر آج اللہ کے فیصلوں سے ٹکر لے رہا ہے۔ بیٹی پیدا ہو جائے، کیوں ہی بیٹا ہوتا، اللہ کے فیصلے سے ٹکر۔ نحنو قسمنا بینا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہماری تقسیم ہے، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا، اسے کیوں دے دیا؟ ہاں ہول سیل کام کر رہے تھے، گاڑیوں کی چمک بار، پیسہ جیب میں، راڈو گھڑیاں ہاتھ میں، موبائل پاس تھا، گزرنے والا گزرا، کہہ رہا مال کا، جب تقدیر تقسیم ہو رہی تھی تو میں کہاں تھا؟ یوں کہا، سیاڑا آدمی پاس کھڑا تھا، اسپتال پکڑ کے لے گیا، جنت وارڈ میں کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی باں نہیں، کسی کا چہرہ نہیں، کسی کا ناک نہیں، کہنے لگے یا اللہ جب یہ تقسیم ہو رہی تھی تو اس وقت یہ کہاں تھا؟ فوراً سجدے میں گر گیا، کہنے لگا اللہ جس حال میں رکھے اچھا رکھتا ہے،
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत, मरने के बाद जी उठना। जो मेरे अजीज़ों ज़ुबान से कहते हैं जहाँ मिठा अगला के डिठा, खुदाए पाक की कसम ये नबी और खुदा कुरान के साथ कुफर कर रहे हैं। अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से, और मरने के बाद जी उठना। आ जाओ, ये फिक्री दावत है, ये अमली दावत है, ये रूहानी दावत है, ये नबवी दावत है। ये अल्लाह का पैगाम बंदों के ज़रिए बंदों तक पहुँच रहा है। कुरान और हदीस की ये फैक्ट्रियाँ हैं। तुम्हारी फैक्ट्रियों में चप्पल, तुम्हारी फैक्ट्रियों में जूते, तुम्हारी फैक्ट्रियों में कपड़े तैयार होते हैं। इन फैक्ट्रियों के अंदर कुरान के वारिस और जन्नत के मेहमान तैयार होते हैं। मार्केट में चले जाओ, जूतों वाली दुकान पर, हाँ भाई, वो पूछता है आपको कैसा जूता चाहिए, आपको कैसा जूता चाहिए, कोहाटी चाहिए, पिशावरी चाहिए, पिशावर नहीं कस्बे में मिलेगा, कोहाटी नहीं यहाँ मिलेगा। खाने की दुकान पर चले जाओ, बन्नू की पुलाव है, कश्मीरी पुलाव है, शवारमा है, कश्मीरी चाय पीने के लिए हर चीज़ यहाँ मुयस्सर। जर्सिया स्वीटर लेने जाओ, हर चीज़ यहाँ मुयस्सर। लेकिन कहीं आपको मेरे अजीज़ों, आपको किसी दुकान के ऊपर ऐसा नज़र आया, कोई ऐसा बोर्ड, आ जाओ अल्लाह का बंदा बनाने के लिए सारी सहूलतें यहाँ मिलेंगी। अल्लाह से करीब होने के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत के नीचे आने के लिए, आपके दामन रहमत में आने के लिए हर चीज़ आपको यहाँ दस्तयाब है। इसके लिए अम्मा ने, अब्बा ने, बहनों ने, भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने हाथ उठाया कि ना ये चीज़ हमारे पे, इसकी तो फैक्ट्री का हमने सोचा ही नहीं। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, मौलवी मुलाजिम हुसैन का ये मदरसा, अल्लाह अकबर, ये मदरसा मेरे अजीज़ों, जामिया हुसैनिया कस्बा गुजरात, हुसैनी, जिसके अंदर ज़ेर तालीम तलबा व तालबा 200 हुजूर के मेहमान, 60 तलबा तालबात रिहायशी, कहाँ से आए, इनकी रोटी इनके ज़िम्मे है, इनके ज़िम्मे नहीं तुम्हारे ज़िम्मे। ख़त्म बुखारी शरीफ जो पूरी आलमा बनेंगी, 2 तालिबात हैं, हफ़ाज़ तलबा वफ़ाक़िल मदारिस वाले 7 हैं, हाफ़ज़ा तलबा वफ़ाक़ से 2 हैं, माना ख़र्चा तकरीबन 2 लाख रुपया है। अल्लाह, ये मैंने जो वादे अल्लाह के सच बताए, अल्लाह से करीब होने के हैं, अल्लाह से मैं करीब हो जाइए। तीन अल्लाह के वली बैठे हुए थे, बात शायद पहले भी की, भूल गया। तीनों कह रहे थे बंदा अल्लाह के करीब और अल्लाह बंदे के करीब कैसे होता है। एक ने कहा आंसू निकाले, दूसरे ने कहा रोंगटे खड़े हो जाए, तीसरे कहना नहीं पक्की तौबा करे। वो बोबो बैठी थी कोने में, हसन बसरी कहने लगा राबिया क्या हुआ, कहा एक मसले में उलझ गए, बताइए। कहते हूँ अपने मसलों में उलझ जा रहा है, मुझे तो यार से मुलाकात करने में क्यों रोकता है। उन्होंने कहा यार राबिया अपने यार से पूछ के बता, आज मसला बन गया, ये मसला तेरा यार ही हल कर सकता है। कहा क्या मसला, कहा तौबा कैसे कबूल होती है। कहा तूने कैसे जाना, तूने कैसे जांचा, कहाँ आंसू निकले, रोंगटे खड़े हों। एक ने कहा नहीं पक्की तौबा कबूल करे। अच्छा पूछ के बताती हूँ। आसमान की तरफ निगाह की, कुछ हंसी कुछ मुस्कुराई, कहा वाह हसन बसरी, अल्लाह अकबर, खुदा के बंदों को इतना दूर कर दिया। अगर रो रो के थक जाए, उसकी आंख में आंसू ना आए तो क्या वो नहीं सुनता? अगर उसके जिस्म पे बाल ही नहीं तो क्या रोंगटे खड़े होना सुनता? थोड़े अंदर झांक के देखा, पक्की करी के सच्ची करी। कहा हमारी छोड़, वो क्या कहता है। कहा कस्बे वालों से जाके कह दो बंदा मुँह से कि अल्लाह माफ़ कर दे, होंठ बाद में जुड़ते हैं, पहले अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इतना अल्लाह प्यार करे। यार को 5 फ़ोन करो, कहता दफे कर, वो 77 फ़ोन रोजाना करता है, 77, 17 काले फजर में, 15 काले 4 दफ़ा, लेकिन नहीं आता। रात के अखीर में सारे फरिश्तों को दरवाज़ों पे भेजता है, ओ भाई नहीं आना ना, बता तो सही परेशानी क्या है। अगर कोई दुखड़ा है सुखड़ा है आ जा, तू मेरे घर में लेने नहीं आया, मैं तेरे दरवाजे पे देने के लिए आ गया। औलाद नहीं, आ मैं तुझे दे दूँ, परेशान है, तंगदस्त है, फराकी रिस्क दे दूँ, कपड़े लत्ते कोई नहीं, आ जा मैं तुझे दे दूँ। ऐ मेरे बंदे आने में देर कर रहा है, मैं देने में देर कोई नहीं कर रहा। उस करीम ज़ात से क्यों दूर हो रहे हैं? ख़त्म नबूवत के सदक़े से अल्लाह ने तबलीग का काम आपको मुझे दिया। ये काम बरकतों वाला, ये सिद्दीकीन ने किया, शुहदा ने किया, सालिहीन ने किया। ये नबियों का काम है। जिस काम के लिए मदीना छोड़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत छोड़ी, नबी की क़ब्र अनवर को छोड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाहु अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में से चले गए, पता लगा, लेकिन इस काम को ना छोड़ा। मेरे अजीज़ों ये काम बहुत ऊंचा है, अल्लाह की कसम, ये निस्बतों वाला काम है। हमारे भाई साहब बहुत प्यारे मोहसिन हैं।